السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 120۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 120 آیت نمبر 122 آیت نمبر 122 رکوع نمبر 15 رکوع نمبر 15 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو ہمارے یہاں تک حصہ نمبر 119 میں 14 رکوع مکمل ہوئے سورہ بقرہ کے، اور آخری رکوع کے آخری حصے میں یعنی حصہ نمبر 119 میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نام اعمال کی تمام برائیوں کو مٹا دے اور نیکیوں کے انبار سے ہمارے نام اعمال کو بھر دے، آمین ثم آمین۔ تو ہم رکوع نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں حصہ نمبر 120 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہے انہیں یاد کرو۔ میں نے جو تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ اس آیت میں مضمون بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے پہلے 10 رکوع ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جرم کو گنائے ہیں کہ بنی اسرائیل تمہارے یہ جرم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسان کیے کہ ہمارے تم پر یہ احسان ہے، پھر بنی اسرائیل نے ان احسانوں کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی بار معاف کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا، اور کہا کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، اب تمہاری جگہ ایک نئی امت لائی گئی، اور انسانوں کی ہدایت و قیادت کے لیے اس امت کو منتخب کیا جا رہا ہے اور اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل حیران تھے کہ یہ نئی قوم کہاں سے آ گئی، کہ کسی قوم کو آنا ہی تھا تو نصارہ سے آتی، سابعین میں سے آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ یہ نئی امت اچانک کہیں آسمان سے نہیں آئی، اس قوم کا بھی گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور تم سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اگر دور جا کر دیکھو تو یہ تمہارے بالکل چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ اگر دور جا کر دیکھو تو یہ تمہارے بالکل چچا زاد بھائی لگتے ہیں، جسے ہم کزن بھی کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 رکوع میں واضح کر دیا ہے کہ یہ نئی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کے نتیجے میں ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی ہماری نسل سے ایک رسول مبعوث کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایک امت مسلمہ وجود میں لانا جو آپ کے دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ پہلے بھی اس جیسی آیت اسی صورت میں گزر چکی ہے، اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے، یا صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اور انہیں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ پہلے بھی اس جیسی آیت اسی صورت میں گزر چکی ہے، اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے، یعنی کہ
رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت اور رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت میں اس جیسی آیتیں گزر چکی ہیں، تو پہلے بھی اس جیسی آیت اسی صورت میں گزر چکی ہے اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے، یا صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی ہے اور انہیں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلائی گئی ہے جن کی صفتیں وہ اپنی کتاب میں پاتے تھے۔ بنی اسرائیل 2000 سال تک فضیلت والے رہے اور کسی بھی قوم کے لیے 2000 سال کم نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل 2000 سال تک فضیلت والے رہے اور کسی بھی قوم کے لیے 2000 سال کم نہیں ہوئے۔ اس آیت میں حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت میں حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے حکم اللہ کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جواب مردی دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعوے دار ہے، ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سنا دو کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر اسوہ ابراہیم علیہ السلام پر کون قائم ہے، یا وہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی، اور جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمتوں کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہاں ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہاں سے یعنی کہ ابھی پچھلے جو 10 رکوع کے بنی اسرائیل کے تعلق سے تھے، اور یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے جن کو اللہ نے اسلام کی عالمگیر یعنی کہ انٹرنیشنل پورے عالم کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس مشن کا، اس مقصد کا مرکز قرار پایا۔ ناظرین، نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں بہت ساری گہری باتیں ہیں جس کو ہم 1-2 بار پڑھیں گے تو ہمیں کئی باتیں خود بخود سمجھ میں آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر یعنی کہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل طور پر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر
اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا اس مقصد کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلہ نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ہے، جس کے تعلق سے ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع تابع رہے۔ اسی اشاعت میں جب پستی اور تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی، پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ نقطہ اہم ہے، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعد دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلہ نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل سے بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے، ان کے تابع رہے۔ اسی اشاعت میں جب پستی اور تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت پیدا ہوئی۔ جیسے کہ مسلمانوں میں پہلے صرف مسلمان کہتے تھے، پھر جب پستی اور تنزل کا دور آیا تو پھر بریلویت پیدا ہو گئی، تبلیغیت پیدا ہو گئی، دیوبندیت پیدا ہو گئی، ایسی ہی کچھ بات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے مطیع تھے، تابع تھے، فرما بردار تھے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اسی علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسانوں
سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہے، یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے۔ ان کے بعد اس امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، اور بنی اسرائیل کا الہی اسی میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالی بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ بنی اسرائیل کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے بندے حضرت ابراہیم نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلے اور دنیا کو اسی طریقے پر چلنے کی خدمت انجام دے۔ بنی اسرائیل کو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں اللہ کے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلے اور دنیا کو اس طریقے پر چلنے کی خدمت انجام دے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے طریقوں سے ہٹ گئے تھے اور اس خدمت کی اہلیت کی پوری طرح کھو گئے تھے کیونکہ بنی اسرائیل اپنے طریقے سے ہٹ گئے تھے اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو گئے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا۔ ساتھ ہی اشاروں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو غیر اسرائیل قومیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ نیز مشرکین عرب بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے تعلق پر فخر کرتے تھے، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے تھے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے ان سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں۔ ساتھ ہی اشاروں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے لیکن اسرائیلی نہیں ہے، یعنی جو غیر اسرائیلی قومیں ہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے ان کے دور کا ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس کا طریقہ وہی ہے، یعنی کہ وہ آنے والے رسول کا طریقہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور وہ اس کے
پیرو وہ تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں، جس کی طرف سارے انبیاء علیہ السلام دنیا کو بلاتے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی کہ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے، یعنی کہ اس رسول کا طریقہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور وہ اس کے پیرو وہ تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کے راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں، جس کی طرف سارے انبیاء علیہ السلام دنیا کو بلاتے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا حصہ نمبر 120 اختتام کو پہنچا۔ تو یہ بہترین حصہ ہے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو اس کی کافی باتیں سمجھ میں آئیں گی، بار بار سنیں گے تو کافی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم کسی نسل کو، کسی نسب کو بنیاد نہیں بناتے، ہم صرف اسلام کو بنیاد بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، قیامت کے اور ہمارے آخرت کی تمام منزلوں کو خوبصورت منزل بنائے، قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔